الذين استجابوا لله من بعد ما أصابتهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم سب سے پہلے نمائندہ رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید حکیم الہی صاحب کو حکیم الہی صاحب کی خدمت میں بہت ہی زیادہ خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ رہبر معظم کے چہلم کے مناسبت پر تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ بس دو نکات مختصر طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں۔ ایران اور اہل ایران اور وہاں کے جو رہنے والے حق پسند مومنین ہیں ان کے متعلق کچھ کلمے صرف استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ایران یعنی صاحب عزت، ایران یعنی صاحب اقتدار، ایران یعنی ذلت ناپذیر، ایران یعنی صاحب استقامت، ڈٹا ہوا، حق پر ڈٹا ہوا۔ ایران یعنی ایران مستقل، یعنی کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ ایران یعنی ایران مستقل، ایران یعنی صاحب علم، ایران یعنی صاحب شعور، ایران یعنی صاحب ہمت، ایران یعنی صاحب بصیرت، ایران یعنی شان تشیع، ایران یعنی سیرت کربلا، ایران یعنی تسلسل کربلا، یقیناً آیت اللہ کے خدوم ہمارے سرزمین پر انشاءاللہ متبرک اور بابرکت ہیں انشاءاللہ، اور یقیناً کیا کہا جائے، جو کہا جاتا ہے کہ صالح بعد صالح، خداوند عالم نے جس طرح انبیاء کو ایک کے بعد ایک بہترین بھیجا، خداوند عالم نے ائمہ علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک صالح بھیجا، اسی طرح خداوند عالم نے ہم لوگوں کے لیے ایک کے بعد ایک بہترین رہبر عنایت کیا۔ لبیک یا
عنایت کیا ہے، اسی طرح ہمارے خاص طور پر ہندوستان میں موجود تشیع کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا اور یہ ہمارے اوپر لطف و کرم کیا کہ ایک کے بعد ایک بہتر رہبر کے نمائندے اللہ نے ہمارے انڈیا میں عنایت فرمائے ہیں، اور یقیناً ان کا وجود ہم تمام تشیعوں کے ایران اور انڈیا کے تشیعوں کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ شیعوں کو ہر زمانے میں ائمہ علیہ السلام نے جس طرح تنہا رہنے نہیں دیا، اسی طرح ہمارے برانے کرام مجتہدین نے، ولی فقیہ نے ہمیں جدا رہنے نہیں دیا، بلکہ ہمارے اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے نمائندے کو رکھا ہے۔ ان کی سلامتی کے لیے رہبر معظم آیت اللہ العظمی مجتبیٰ خامنئی صاحب کے سلامتی کے لیے، اور انشاءاللہ روح شاد آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی کے لیے بلند ترین صلوات۔ یہ تھے جناب مولانا اکبر شاہ صاحب اللہ، تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اظہار خیال فرما رہے تھے۔ بندے از نوبِ خودم و نمائندگی از جانب مردم سرزمین نگرم، ان جوانان نگرم در خدمت جناب عالی حضور شعراء تبریک و خیر مقدم عرض نمایم و همین جوری در خدمت جناب عالی بابت شہادت شہید امت و شہیدان راہ حق بویژه شهدای شجر طیبہ منا تسلیت و تعزیت عرض می نمایم، تبریک هم عرض می نمایم۔ حضرات، این مردم، این جوانان انقلابی الحمدللہ در نگرم اصفهانی ها داریم، کاشانی ها داریم، مازندرانی ها داریم، همدانی ها داریم، مشهدی ها داریم، کازرانی هم داریم، تهرانی هم داریم۔ ماشاءاللہ این خطه ایران هست۔ میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، چار مصرے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک صلوات میں محمد والے محمد کی شان میں۔ جس کا کوئی مول نہیں وہ انمول ہیرا اپنا ہے۔ سب انمول ہیرے ہیں یہ۔ جس کا کوئی مول نہیں وہ انمول ہیرا اپنا ہے۔ جس سے ظالم ڈرتا ہے وہ خون کا قطرہ اپنا ہے۔ جس سے ظالم ڈرتا ہے وہ خون کا قطرہ اپنا ہے۔ پرچم گاڑ کے دریا پر ایران نے ہرمز پر لکھا۔ کے لیے 3 شعر صرف لے کر ابو جرار صاحب حاضر ہو رہے ہیں، اور مولانا کو بھی بہت دیر سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ بھی تشریف فرما ہیں، صرف آغاز کو سننے کے لیے جمع ہوئے، لیکن تمہیداً
دو چار شعر خدمت میں شہدائے منا اور شہدائے ایران کے لیے. صلوات بر محمد والے محمد. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا. شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا. اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدوں تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. پرصدارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خواب کے شفاع تھے، ساجد راہ بے اولاد تھے. شاہدی پر رونے والوں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. تم جلوسوں میں اذاں کے چلے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود غم گھما کے. راہ حق کے جانثاروں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. جزاک اللہ. شہیدوں کی خدمت میں نذرانہ عقیدت ہے. عزیزان محترم، شہید کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں شہید ہو جائے تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ رسول اسلام کا ارشاد ہے فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. رسول فرماتے ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. انسان کسی نیکی کو آخری نیکی نہ سمجھے، اس لیے کہ نیکیوں کا تعلق آپ کے اخلاص سے ہے.
ہر نیکی پر ایک نیکی ہے. کسی نیکی کو آپ حج کر رہے ہیں تو نہیں سمجھنا میں نے آخری نیکی کو انجام دے دیا. پر رسول اسلام ارشاد فرمایا ہر نیکی پر ایک نیکی ہے جب تک کہ انسان راہ خدا میں شہید نہ ہو جائے. جب وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے فلیس فوقہ، پھر اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. اندازہ لگاؤ، شہادت سب سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. عزیزان محترم، واقعا شہادت یعنی دل و جان کے ساتھ گواہی دینا. شہادت کا مطلب باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، سر کٹا دینا. شاعر کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تجھے سر نہ ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ تجھے سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ بہت اختصار کے ساتھ ڈاکٹر حیدر رضا ضابط صاحب 10 منٹ تقریر دیں گے. اور یہ اس سے پہلے بھی نگرم آ چکے ہیں اور نگرم کو یہ بہت پسند کرتے ہیں اور یہ خود بھی ایرانی ہے، البتہ ایرانی ہے حیدرآبادی. تو انشاءاللہ ان کے والد صاحب کے بڑے کارنامے تھے، نہج البلاغہ سوسائٹی میں بڑے خدمات ہیں اور یہ بھی آج آغا کے ساتھ کلچرل ہاؤس میں خدمات انجام دے رہے ہیں. صرف 10 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا مولانا باقری صاحب نے مجھے کہا ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، میں اپنے باتوں کو 10 منٹ میں خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجات. آپ اس حدیث کی معنی سے تو بخوبی واقف ہیں، مجھے لازم نہیں ہے کہ میں اس حدیث کا ترجمہ کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے، اور جو گئی اس کشتی میں، جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک کشتی بنائی تھی، جیسا ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، یعنی تمام جو انسانیت آج دنیا میں بسر کرتی ہے وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. یعنی یہ نہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے تھے یا ان کی اولاد سے تھے، لیکن جو کوئی بھی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات یافتہ ہوا. حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام کے ان کا بیٹا، ان کا سگا بیٹا تھا، اس نے سوار کرنے سے انکار کیا. اس نے کہا تھا کہ میں بلندیوں پر میں بیٹا ہوں اور آپ کی کشتی تو بلندی پہ پہنچ نہیں سکتی. اور اپنے والد کے ساتھ کشتی نے کہا کہ تمہیں جو کوئی بھی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو کوئی بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس کی دنیا بھی جائے گی اور اس کی آخرت بھی جائے گی. اس کا بیٹا اپنے والد کا مذاق اڑاتا ہے، کشتی میں سوار نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ خود بھی جانتے ہیں کس طرح اس کے بیٹے کی ہلاکت ہوتی ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اپنے پوری دنیا پر پورا پانی پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے. اور اس کے بعد جو زمین رونما ہوتی ہے وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، اور اسے اچھی اعتبار سے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. اور خانہ کعبہ کی تعمیر گرچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی سے جب زمین پر تشریف لایا انہوں نے خانہ کعبہ کی اب پہلی مرتبہ انہیں بنیاد رکھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح سے آج ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہے اس طرح کی وہ تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہے. لیکن میں ان باتوں میں جانے سے پہلے، چونکہ وقت کی کمی ہے مجھے اور شاید اور 5-6 منٹ سے بڑھ کے میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت عرض کرنا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجات. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمام چراغیں جب بجھ جاتی ہے اسلام کے لیے تو لہذا آخری چراغ اسلام کا وہ امام حسین ہے. چونکہ میرے والدین ایرانی ہیں، ایران سے ہجرت کر کے آئے. جیسا میرے والد کا تعلق شہر یزد سے ہے، میرے والدہ کا تعلق شہر مشہد مقدس سے ہے، اور میں خود امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ مقدس میں وہاں پر میں اس خادم کی حیثیت سے میں اپنے خدمات کو انجام دیتا ہوں. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایران میں 20 برس ایران میں گزارے ہیں، مشہد مقدس میں گزارے ہیں، تو میں اپنا ذاتی خیال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اندر آپ کو 10% ایرانی، یعنی ایران میں 9 کروڑ ہیں، 9 کروڑ کی آبادی ہے،
9 करोड़ की आबादी में आपको 1 करोड़ ऐसे लोग मिलेंगे जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो इखलास के साथ इमाम हुसैन की जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर इमाम हुसैन अगर आ जाए और कहें कि कल आशुरा है और आइए मेरी नुसरत के लिए, आप सब के सब इंशाल्लाह इमाम हुसैन की नुसरत को जाएंगे, अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। उसी तरह से ईरान में जो है 9 करोड़ में से 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं, और 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि अगर उनका शैतान इब्लीस जो है अगर आसमान से नाज़िल होकर कहे कि तुम जो है आप ये महदी का साथ इनकलाब इस्लामी का साथ हो, तब भी वो शैतान की बात, क्योंकि वो शैतान परस्त है। लेकिन शैतान की बात नहीं, इतने वो लोग गुमराह और गंदे हैं। अब रह गए कितने 7 करोड़, और ये 7 करोड़ जो है आपके बोलते हैं ना दीवार के बिल्ली के मानंद है, जहाँ गोश होता है वहाँ दीवार बिल्ली उधर कूद के अपना गोश खाती है। ये लोग जो है मतलब ये जो 7 करोड़ को कौन बचाते हैं? आज भी देखिए ईरान के 9 करोड़ अवाम में से 8 करोड़ अवाम आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और क्यों वजह क्या? 1 करोड़ तो उधर के हैं, 1 करोड़ तो हमारे पास वो ईरानी नहीं है, वो शैतानी है, वो वासिल जहन्नम होंगे वो सब के सब। अब ये रहे कि 8 करोड़ में से 1 करोड़ मुखलिस आप जैसे मुखलिस हैं, क्योंकि आप लोगों का भी ताल्लुक इस्फहान से है, काजरून से है, काशान से है, और आपके दरअसल मैं ईरानी के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ, और मुझे चाहिए कि मैं फारसी में आप हज़रात के सामने तकरीर करूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि आप लोग फारसी आप लोग कमज़ोर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा बार जब मैं 5 महीने 6 महीने के बाद आऊँगा तो इंशाल्लाह आप हज़रात फसी और बलिए फारसी बोलेंगे और मैं आपके सामने फारसी में तकरीर करूँगा इंशाल्लाह। कहीं बढ़िया बात है इंशाल्लाह, हकीकत में कह रहे हैं, मैं तहरीर से कहीं इंशाल्लाह होगा, और इंशाल्लाह 6 महीने में आप लोग फसी और बली इंशाल्लाह फारसी बोलने लग जाएंगे इंशाल्लाह। मगर आप देखिए मैं बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, ये मेरे ज़ाती ख्यालात नहीं, मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने जिसको देखा है। आप देखिए हमें ट्रम्प के साथ कोई हमारी ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, मगर एक जगह हमारे को ट्रम्प से बहुत शिकायत है। ट्रम्प ने ईरान पे एक ही बार जुल्म किया, वो जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ भी नहीं करेंगे। वो जुल्म क्या आपके सामने पेश करता हूँ, कोई बता सकते क्या जुल्म है ट्रम्प का? सबसे बड़ा जुल्म ईरानी के हक में क्या है? हाँ बताइए। देखिए सबसे बढ़ के एक जुल्म जो मैं आपके सामने बताता हूँ, 7 अप्रैल, आज क्या है 23 अप्रैल ना, 7 तकरीबन 2 हफ्ते पहले ट्रम्प ने कहा था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वो कहा था कि ईरान जो है, ईरान यानी आर्यंस की सरजमीन, यानी आर्यंस बोले तो नहीं बड़ा आला जात के जो लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ईरान के अंदर जो 8-9 करोड़ हैं सब के सब ब्राह्मण हैं। अगर वो आर्यन हिसाब से देखा जाए, आप लोग भी ब्राह्मण है, वो ईरान में लिखने वाले 9 करोड़ भी ब्राह्मण है, तो लिहाजा वो उसमें जाना नहीं है। तो ईरान को कहते हैं सरजमीन, आर्यों की सरजमीन को कहा जाता है ईरान। तो उसने कहा उसकी तमद्दुन कितने हैं, ईरान की तारीख कितनी है, 5000 साल की रिकॉर्डेड तारीख है, रिटन हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री ने रिटन हिस्ट्री, जिस तारीख को सब किया गया है, मौलवी ने लिखा है और कोई दुनिया में राइज है। वो ये कहा था उसने कि आज रात में कहा कि जब सुबह होगी, ये ईरान जो 5000 साल के तमद्दुन का मुल्क है, वो निस्फ़ो नाबूद में से निस्फ़ो नाबूद कर दूंगा। ईरान नाम का कोई मुल्क ही वो नाम सब हस्ती से ईरान का नाम भूल दूंगा। ये खबर जब ईरान में आम हुई है, ईरानियों ने खुशी का, मैं आपके सामने वाक़या बयान कर रहा हूँ, ईरान की अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। और सबके सब इस बात की मुंतज़िर थे कि सुबह हो और अल्लाह ताला हमें शहादत नसीब करे। और क्यों शहादत नसीब करे? क्योंकि शहादत हमारे लिए सआदत है, और शहादत हमारे लिए 8 करोड़ ईरानी के लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है। लेकिन इस शैतान ट्रम्प ने जब देखा कि जब ईरान को होंगे, अमेरिका में रात थी, ईरान में दिन था, और लोगों ने कहा कि ईरान में बमबारी होने वाली है, तो ईरान के 8 करोड़ मुसलमान, शिया मुसलमान, अहले बैत के मानने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन पे जान को कुर्बान करने वाले मुसलमान, तमाम जो तंसीबात थे जहाँ पर अमेरिका ने कहा था बमबारी करिए, उसको जाकर इंसानी जंजीर यानी जो है ना ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बना। कितने लोग थे बताइए आप लोग जो इंसानी जंजीर बनाई है? 8 करोड़ थे। 8 करोड़ की जब इसलिए आमादा कि हमें, और कहा कि हमें शहीद करो, अगर ये हम शहादत के मुंतज़र हैं, लेकिन वक्त गुजर जाता है और ट्रम्प जो है हमें हलाक नहीं करता है। और हमें तवक्को थी कि ईरान पर 15, 20, 50 एटम बम अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से बस मारे जाएंगे और ईरान मुकम्मल तौर पर सफेद से मिट जाएगा। लेकिन हमें अफसोस है कि ट्रम्प ने जो काम नहीं किया, हमें शहादत का दर्जे पे हमें फायद नहीं किया, इसलिए हम ट्रम्प से नाराज हैं। उसके अलावा कोई ट्रम्प की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको ट्रम्प हमारे कब्जे में है। वो
دیکھا ہوگا بلی کس طرح چوہے سے کھیلتی ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بلی چوہے کو کھائے، مگر اسے اتنا تڑپا کے آخر میں کیا کرتی ہے، یہ چوہا جو اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا آپ کے یہ جو اپنے ٹرمپ کی حیثیت ہماری نظروں میں چوہے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور یہ چوہا جو ہمارے گرفت میں آیا ہے نا بجان، بلکہ بلی نہیں بلکہ شیروں کی گرفت میں آیا ہے۔ اور یہ اللہ کا انعام جو ہے، میں ایرانی ہوں کبھی کہہ رہا ہوں، آپ سب کی ایرانی ہے الحمدللہ سے، ایران جو ہے وہ شیر ہے، ایران کی مردیں کی شیر ہے، ایران کی عورتیں کی شیر ہے، اور یہ جو چوہا جو ہے شیر کے ساتھ آپ سب کے ساتھ کھیلو جنگل میں، شیر کے دم کے ساتھ مت کھیلو، ہے نا، آپ جائیں گے ڈرگ آ کے ہمارے شیر کے دم کے ساتھ کھیلا تو شیر کیا کرے گا، ایک نوالا بنا کے کھا جائے گا۔ مگر اب جو ہے ٹرمپ ہمارے سامنے ہمارے گرفت میں ہے، تنگے ہرمز، آپ دیکھیں خلیج فارس ایران کی ایک سمجھیے جیسا آپ اسلام کے پاس کوئی بڑا گھر ہوتا ہے، گھر کے بیچ میں آپ کیا کرتے ہاؤس بناتے ہیں، وہ ہاؤس کی کیا حیثیت ہے، آپ کے گھر کے اندر داخل کی ہوتا ہے، اور یہ خلیج جو ہے خلیج فارس ہے، یعنی فارسیوں کی ایرانیوں کی یہ خلیج ہے، وہ ایرانی حضرات جو ہے گزشتہ 5000 سال سے تفریح کے لیے بجاتے تھے۔ اور دیکھیے آپ مقاصہ کریں کہ امریکی جو جنگی جہاز ہیں، جو یو ایس ایس ابراہم لنکن، یو ایس ایس آپ کی جرالڈ فورڈ، آپ کی جتنے بھی جو ہے پوری دنیا کی سب میں بڑی بحریہ طاقت، سب میں بڑی نیول فورس جو تاریخ میں موجود ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، وہ سب کے سب ایران کے خلیج تنگ ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز سے 300 کلومیٹر دور ہیں۔ جب ان پر جب وہ لوگ جب تھک جاتے ہیں، ایرانی جب تھک جاتے ہیں، ایک میزائل مارتے ہیں تو 200 کلومیٹر پیچھے جاتے ہیں، اور اب تک جو ہے 45 دن کی جنگ ہوئی۔ ایک بار ہم تو تب ہماری آرزو ہے کہ بھائی امریکی سپاہی اپنے قدم مقدس سرزمین ایران پہ رکھے، اور آپ دیکھیں گے ایک ایرانی 20 امریکن کو ہلاک کرے گا، واصل جہنم کرے گا۔ اور ایران کے پاس آج 2 کروڑ کی فوج ہے۔ دیکھیں دنیا میں بتائیے کون سے ملک کے پاس 2 کروڑ کی فوج ہے؟ آج ایران کے پاس 20 ملین یعنی 2 کروڑ کی فوج ایران میں آمادہ ہے، اس میں مرد بھی ہے، خواتین کے لیے جہاد واجب نہیں ہے، لیکن جہاد دفاعی بھی خواتین کے لیے واجب ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں حملہ ہوتا ہے تو عورتوں بھی واجب ہوتا ہے کہ چور کا اور شیطان کا مقابلہ کریں، اور ہم جو ہے کم سے کم اگر ہمارے زمینی حملہ کرنے کی وہ امریکہ جرأت کرے، کم سے کم آپ کے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، اور ریکارڈ 2 لاکھ امریکی سپاہی کو انشاءاللہ واصل جہنم کیا جائے گا۔ اور ہم نے امریکنز کے لیے خصوصی قبرستان کا ہم نے اہتمام کیا ہے، بڑے خبریں جو آپ کے بولتے ہیں ماس گریو، جو انگریزی میں کہتے ہیں ماس گریو، ہم نے بنایا بھی ہے اور ٹرمپ کو بتایا بھی ہے کہ بھائی آپ آئیے، ہم آپ کا استقبال کرنا، 40 سال سے آپ کے ہم استقبال کرنے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو آپ کو ہم چلو کباب کھلائیں گے، ایران کا مشہور جو کھانے کی چیز ہے چلو کباب کہتے ہیں، ہمارے مولانا بہتر معلوم ایران میں سے جو بہترین پہلے امریکن سپاہی کو چونکہ ایران والے مہمان نواز ہوتے ہیں، جو مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی واجب ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کریں۔ جتنے بھی امریکن آئیں گے 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، پورے 30 کروڑ امریکہ کی آبادی جو اگر ایران میں آ جائے نا تو ان کی مہمان نوازی کر کے اس کے بعد زندہ بھی جائیں گے، سب کا ہم قتل عام کر کے جو بڑے گڑے کھود کے رکھیں اس پر داخل ان کے واصل جہنم کر دیں گے۔ دیکھیے اور ایک بات آپ کو عرض کرنا ہوں، 40 سال پہلے 45 سال پہلے 1980 میں ایران پر جنگ کو مسلط کیا گیا تھا صدام کے نام پر، صدام کو سامنے رکھا گیا تھا، اس کے پیچھے پوری دنیا صدام کے ساتھ تھی، اور ایران اکیلا تنہا تھا۔ دنیا والے پورے آپ کے امریکہ ہے، یورپ ہے، اقوام متحدہ، بین الاقوامی ادارے یہ کہتے تھے کہ ایران سے اسلحہ مت خریدو، ہے نا۔ ایران اپنے ایک چھوٹا کیونکہ شاہ کا زمانہ تھا، ایران کے پاس کچھ بھی نہیں، جتنے اپنا تیارے تو تھے اس کے پرزے نکال کر وہ امریکہ والے بھاگتے تھے، اور ایران خالی ہاتھ جنگ رہا تھا۔ اور آج دیکھیے 40 سال کے بعد رہبر معظم حضرت آیت اللہ عظمہ خامنئی کی ان کی کوششوں کے بدولت آج ایران اسلحہ بنانے میں پوری دنیا میں پہلا مقام رکھتا ہے۔ آج امریکہ والے کیا کہتے ہیں پوری دنیا سے کہ ایران سے اسلحہ مت خریدو، پہلے کہتے تھے ایران کو اسلحہ مت بیچو، آپ کہتے ہیں ایران سے اسلحہ مت خریدو، اتنا بڑا فرق ہے۔ جبکہ ہم دنیا کی بڑی طاقت ہے، معنوی طور پر، روحانی طور پر آج ایران دنیا کے سنی بڑی سپر پاور ایران ہے۔ انشاءاللہ مادی اعتبار سے بھی ایران کے نوجوان جن کی عمر 25 سے 30 سال کی عمر ہے وہ بڑے سائنٹسٹ ہیں، ایران کے پاس 40,000 سائنٹسٹ ایران میں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب ماہر ترین سائنٹسٹ ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، اور کس طرح سے ہم کا ذلیل و خوار ہوگا، نیست و نابود ہوگا، اور اسلام کا نام اور امام حسین کا پرچم سربلند ہوگا۔ ماشاءاللہ کربلا کو جو دل و جاں میں بسا لیتے ہیں، کربلا کو جو دل و جاں میں بسا لیتے ہیں،
सरनिगू होते नहीं, सर को कटा लेते हैं। सरनिगू होते नहीं, सर को कटा लेते हैं। मक्तबे इश्क महत्ता है लहू से उनके। मक्तबे इश्क महत्ता है लहू से उनके, जो अलमदार से खुशबुए वफा लेते हैं। अहले इराक की शहामत को दिखाया है कि वो साये मौत में जीने का मजा लेते हैं। मैं इन्हीं अशार के साथ 3 शेर के लिए जनाब मीर नगरी, जो बहुत अच्छा कलाम उनके पास है, मगर सिर्फ 3 शेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरीन की मोमिनीन और मोमिनात की बिलखुसूस उलमा-ए-हक़ मुज्तहिदीन और आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। बड़े ही इख्तिसार के साथ एक मतलब 2 शेर और रहमत तमाम मुनाज़ा फरमाएं। फ़ख्र-ए ईरान ख़ामेनाई है, फ़ख्र-ए ईरान ख़ामेनाई है, फ़ख्र-ए ईरान ख़ामेनाई है, फ़ख्र-ए ईरान ख़ामेनाई है। अरे हक़ की पहचान ख़ामेनाई है, हक़ की पहचान ख़ामेनाई है। हक़ ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाया। हक़ बातिल परखने दुनिया में, हक़ बातिल परखने दुनिया में, हक़ बातिल परखने दुनिया में। अरे आज मीज़ान ख़ामेनाई है, आज मीज़ान ख़ामेनाई है। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं। अरे इनसे टकरा के जुल्म हार गया, बड़ा समा फरमाएं। अरे इनसे टकरा के जुल्म हार गया, इनसे टकरा के जुल्म हार गया। मर्द मैदान ख़ामेनाई बगैर किसी तकल्लुफ़ के 3 शेर या पूरी नगरी के लिए, उसके बाद आखिरी तकरीर है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहर के गमखार ख़ामेनाई है, शहर के गमखार ख़ामेनाई है। हाँ वफ़ादार ख़ामेनाई है, हाँ वफ़ादार ख़ामेनाई है। बन के दीवार जुल्म के आगे, बन के दीवार जुल्म के आगे। अरे मुझसे मुख्तार ख़ामेनाई है, मुझसे मुख्तार ख़ामेनाई है। किनारे हैदरी या अली या अली या अली, मुझसे मुख्तार ख़ामेनाई है। अरे इब्ने ज़हरा के लाल पर रूही, सदक़े 100 बार ख़ामेनाई है,
सौगार कामिना। बस आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं एक बार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जनाब सैयद तकी हैदर साहब जो तर्जुमा करेंगे और आगा फारसी में कलाम सुनाएंगे। अभी आपने सुना सालेहुन बादा सालेह, ये जुमला जो है आपको हवाई उर्दू में मिलता है, यानी सालेह के बाद सालेह। आगाए खामनाई के बाद फिर दोबारा हमको क्या मिला है? आगाए खामनाई। चार मिसरा समाप्त फरमाए, शुक्र मामूद कयामत के लिए उम्मत की, शुक्र मामूद कयादत के लिए उम्मत की, शेर नर ज़ैरा में भी नस्ल अली आया है। शुक्र मामूद कयादत के लिए उम्मत की, शेर नर ज़ैरा में भी नस्ल अली आया है। अहले बातिल के लिए ख्वाब परेशान बनकर, अहले बातिल के लिए ख्वाब परेशान बनकर खामेनाई की जगह खामेनाई आया है। अहले बातिल के लिए ख्वाब परेशान बनकर खामेनाई की जगह खामेनाई आया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। जिस अजीम शख्सियत को मैं आवाज देने जा रहा हूं, हमारे सरजमीन पर ऐसी शख्सियत कभी बार आई है और आप 5 बजे से मुसलसल मुंतजिर है। हजरत असादिक़ान हम मुंतजिर हसन फकत बगैर शरीत शुमा। अब मैं बगैर किसी देर लगाए आपसे गुजारिश करता हूं, खड़े होकर इस्तेमाल करके थोड़ा इधर आ जाए। इनके एहतराम में सलावत है मोहम्मद वाले एहतराम खड़े हो, नारे लगाए, खामेनाई जिंदाबाद। सब बैठ जाइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद। وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهادت عبد صالح خدا، زاهد عابد، عارف واصل، فقیه مجاهد رو خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران محترم و به ویژه علمای عزیز تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت جو ایک خداوند عالم کا صالح بندہ تھا، جو زاہد بھی تھا اور عبادت گزار بھی تھا، جو شب زندہ دار تھا، جو عارف واصل تھا، جو ایک ایسا فقیہ تھا جو فقہات کے ساتھ مجاہد بھی تھا،
لہذا میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، آپ تمام برادران عزیز اور خواہران محترم کی خدمت میں اس عظیم شخصیت کی شہادت مظلومانے کے اعتبار سے آپ کو تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. از برگزار کنندگان این انجمن فاخر، کسانی که مدت زیادی زحمت کشیدند که این جلسه برگزار شود، کسانی که کمک کردند، جوانان عزیز، علمای محترم، برادران و خواهران، به ویژه مولانا حجت الاسلام و المسلمین آقای سید عباس باقری تقدیر و تشکر میکنم. میں اس اہم مجلس کے آرگنائزرز، اس کے انعقاد کرنے والوں کا، جنہوں نے بھی اس کو آرگنائز کرنے میں کسی طرح سے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، کوئی مدد کی ہے، اور جوانوں کا بالخصوص، علماء اکرام کا، خواتین کا، آپ تمام مومنین کا، اور خاص طور پہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس باقری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ تمام حضرات کی قدردانی کرتا ہوں جنہوں نے طولانی مدت تک اس پروگرام کو باشکوہ طریقے سے آرگنائز کرنے کے لیے زحمتیں گوارا کی ہیں. از همه شما برادران عزیز، خواهران محترم که در این مجلس نورانی که به اسم حضرت زهرا و به اسم امیرالمؤمنین رسم سید الشهدا علیه السلام برگزار شده، تقدیر و تشکر میکنم از اینکه مدتی هم معطل شدید. عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خداوند به همه شما اجر و پاداش شهدا عنایت بفرماید. عزیزان محترم، آپ تمام برادران عزیز، خواہران محترم، آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ جمع ہوئے ہیں حقیقت میں بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، آپ لوگ جمع ہوئے ہیں امیرالمومنین کو پرسہ دینے کے لیے، آپ لوگ در حقیقت سید الشہداء کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر ہی یہاں تشریف فرما ہے. لہذا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو ایک طولانی مدت تک انتظار کرنا پڑا، ہمیں آنے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہی کرتا ہوں. خداوند عالم آپ تمام برادران اور خواہران کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اجر شہداء عطا فرمائے. امروز صبح که میمدم فرودگاه بودیم با دوستانمون، یک رئیس شرکت بسیار بزرگی که هندو بود اومد به من گفتش که we proud of you، ما به شما افتخار میکنیم. باز در قبل از اینکه بیایم اینجا چند نفر از دوستان هندو اومدند به ما گفتند we proud of you. باز بعد از ظهر هم با یک تعداد زیادی از خواهران و برادران از اهل سنت دیدار داشتیم، اونها هم گفتن به proud of you، به شما افتخار میکنیم. علاوه بر این، در این مدت 40 روز گذشته هیئت‌ها و دلیگیشن های زیادی رو من دیدم که خدمتشون رسیدیم، اونها هم این جمله رو تکرار کردن we proud of you. عزیزان محترم، آج صبح جب میں یہاں آنے کے لیے صبح ایئرپورٹ پہنچا تھا تو وہاں ایک بہت بڑی ہندوستان کی معروف و مشہور کمپنی ہے، اس کے مالک مجھے ملے، وہ پہچان لیا، انہوں نے میرے پاس آئے اور کہنے لگے وی آر پراؤڈ آف یو، ہم آپ پر افتخار کرتے ہیں. اور یہ جملہ آج ہی کے دن میں نے بارہا سنا. یہاں آنے کے بعد مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں، بہت سے اہل فنون، دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے ملے، اور ان سب کی زبان پہ یہ ایک جملہ تھا وی آر پراؤڈ آف یو. اور صرف یہی نہیں، ابھی شام کو ہم
ایک اہل سنت کی مسجد میں گئے تھے جہاں اہل سنت برادران اور خاران پہ جمع تھی. ان سب کا کہنا یہی تھا وی آر پراؤڈ آف یو. صرف یہی نہیں، روز شہادت کے بعد سے 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. روز ہم سے متعدد ڈیلیگیشنز ملنے آتے ہیں، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان، شیعہ، سنی، سبھی ہیں. جس سے بھی ہم ملتے ہیں ہر ایک ہمارے پاس آ کے یہی کہتا ہے وی آر پراؤڈ. لہذا یہ جملہ ہم نے آپ تمام لوگوں سے بے پناہ بار سنا. من برام یک سوال مطرح شد که مگه چی شده؟ مگه چه اتفاقی افتاده که همه میگن be proud of you؟ میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کیا ہوا؟ کیوں ہر ایک آ کے ہر مذہب و ملت کا آدمی آ کے یہ کہہ رہا ہے وی آر پراؤڈ آف یو، ہم آپ پر افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں؟ این جمله سبب شد که من یک تحقیقی انجام بدم و یک بررسی بکنم در آیات قرآن و روایات و در دلایل عقلی که ببینم اصلا انسان به چه چیزی میتونه افتخار بکنه. یہ جملہ میں نے اتنی متعدد بار سنا ہے گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے کے ایام میں کہ میں مجبور ہوا کہ میں تحقیق کروں قرآن مجید کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کہ کب، کس وقت، کس وجہ سے کوئی انسان کسی پر فخر کر سکتا ہے. انسان بر اساس فطرتی که دارد در طول زندگی خودش همواره دوست دارد که فخر فروشی کند، افتخار کند. انسان کی یہ فطرت ہے، اس کے نیچر میں بائی ڈیفالٹ ہے کہ وہ فخر کرے، وہ اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے اور فخر فروشی کرے. و این فخر فروشی و پراود کردن به وسائل و موضوعات مختلفی هستش. اور یہ پراؤڈ فیل کرنا، فخر فروشی جو ہے، اس کے لیے متعدد وسائل ہوتے ہیں یا وجوہات ہوتی ہیں. قرآن هم نمونه‌هایی از این فخر فروشی رو گفته. قرآن مجید میں بھی اس فخر فروشی کے متعدد نمونے اور مثالیں پیش کی ہیں. یکی از نمونه‌هاش سوره تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور اسی ایک مثال جو پراؤڈ کی یا فخر فروشی کی ہے وہ سورہ تکاثر میں بیان کی گئی. حالا ما بررسی بکنیم ببینیم به چه چیزهایی انسان افتخار میکنه و به چه چیزهایی باید انسان افتخار کنه. لہذا ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں پر افتخار کر سکتے ہیں، کن چیزوں پر ہم افتخار کرتے ہیں اور کن چیزوں کا حق ہے افتخار کرنے کا. چون وقت کمه من فقط تیتروار و عناوین رو ذکر میکنم. شما خودتون اهل علم و دانش و تحقیق هستید، بیشتر اندیشه میکنید. کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف فہرست وار مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ خود علم و فہم کے مالک ہیں، آپ حضرات اس پر فکر کریں گے اور تحقیق فرمائیں گے. اول چیزی که انسان رو افتخار میکند دستاوردهای شخصی خودش هست، مثل اینکه دکتر شده، مهندس شده یا یک بیزینسمن خیلی قوی شده، صاحب شرکتی شده، همیشه افتخار میکنه. پہلی چیز جس کے اوپر عام طور پر انسان افتخار کرتا ہے وہ اپنی پرسنل اچیومنٹس کے اوپر کرتا ہے، اپنے ذاتی جو اس نے چیزیں حاصل کی ہیں، مقام و منزلت حاصل کی ہے، اس کے اوپر وہ فخر کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے اوپر فخر کرتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتا ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے اور ایک بہت اچھی کامیاب کمپنی بنا لیتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے. رسیدن به هر کدام یک از این پوزیشن ها و دستاوردها
با رنج و زحمت همراه، راحت کسی دکتر نمیشه. ان تمام اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ان تمام پوزیشن کو، مقام و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے بہت کچھ ہونا پڑتا ہے، بہت سی مشقت کرنا پڑتی ہیں، بہت سی کوشش کرنا پڑتی ہیں. ڈاکٹر کوئی یوں ہی نہیں بن جاتا، اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کوئی بھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ کھونا پڑتا ہے جب کچھ اچیو کر پاتا ہے. دومین مسائلی که انسان به او افتخار میکنه عبارت است از اخلاق و رفتارهای شخصی. میگه من آدم با وفایی هستم، من آدم امینی هستم، من آدم راستگو هستم، خیانت به امانت نمی کنم، به این افتخار میکنم. دوسری چیز جس پر انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، وہ اپنی کردار کی بعض خصوصیات، بعض صفتوں کے اوپر. برائے مثال وہ امانت دار ہے تو امین ہونے پر افتخار کرتا ہے. کوئی سچا ہے تو سچ بولتا ہے تو سچے ہونے پر افتخار کرتا ہے. کوئی امانت داری پر اپنے افتخار کرتا ہے. لہذا کوئی اپنی وفاداری پر افتخار کرتا ہے اگر اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. لہذا اس کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ویلیوز پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر وہ افتخار کرتا ہے. سومین چیزی که انسان به او افتخار میکنه عبارت است از وضعیت جسمی خودش. میگه که من آدمی هستم، یک بادی خیلی خوشگلی دارم، قد بلندی دارم، موهای زیبایی دارم و چیزایی که مربوط به بدن و جسم انسانی هست. تیسری چیز جس پہ عام طور پر انسان فخر محسوس کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے، وہ اس کی فزیکل اپیئرنس کے اوپر ہے، باڈی کے اوپر ہے، اس کے جسم پر، اس کے قد و قامت کے اوپر، اس کے چہرے مہرے کے اوپر، اس کے بالوں کے اوپر مختلف طریقے سے وہ فخر کرتا ہے. کوئی کسی کا قد بہت بلند ہے تو اس کے بلندی قد پر افتخار کرتا ہے. کوئی اپنے بالوں کی خوبصورتی پر افتخار کرتا ہے. اسی طرح مختلف چیزوں پر جو انسان میں یا کسی سماج میں اچھی مانی جاتی ہیں اس کے اوپر وہ افتخار فیل کرتا ہے اور پراؤڈ فیل. این دسته اول بود که همش مربوط به شخص انسان، ایندیویدوال بود. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ایک انڈیویجول یا ایک فرد میں پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر وہ افتخار فیل کرتا ہے. دسته دوم اشیا و چیزهایی که انسان به اون افتخار میکند فراتر از فردیمی خانوادگی میشه. قبیله، خانواده و قبیله و فامیلی. لہذا تین گروہ میں جو پہلا گروہ تھا وہ تو شخصی خصوصیات تھیں، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ در حقیقت خانوادہ، فیملی یا کسی کنبے کی خصوصیات میں سے پائی جاتی ہیں اور اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. میگه من از فلان قبیله‌ام، از فلان عشیره هستم، من پدرم فلان بوده، مادرم فلان بوده، داییم فلان بوده. افتخارات به فامیلی و قبیله‌اش هست. لہذا یہ دوسری قسم جو ہے وہ در حقیقت قبیلے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. بعض کو وہ کہتا ہے میں اس خاندان کا فرد ہوں، اس قبیلے کا حصہ ہوں، اس نسل سے میرا تعلق ہے، اس کے اوپر وہ افتخار کرتا ہے. یہ ذاتی خصوصیات پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے جیسے کہ پہلے جو چیزیں بیان کی ہیں اس طرح. این سوره تکاثر هم همینه. میان میگه که افتخار میکنه ما تعدادمون خیلی زیاده، بعد حتی میرن مرده هاشون هم میشمارن که چقدر آدم دارن تو قبیله‌شون. لہذا سورہ تکاثر اسی کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ اس میں تعداد کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، جو مردہ ہیں ان کو بھی گنا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی فخر کیا جاتا ہے. سومین دسته از چیزهایی که انسان به او افتخار میکنه فراتر از فامیلی و ترایب افتخار میکنه به کشور. میگه I'm British man, I'm American man, I'm European man. تیسری کیٹیگری جو ہے جس کے اوپر انسان افتخار کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے، وہ اپنے قبیلے، اپنی فیملی، اپنے کنبے سے بڑھ کے ہوتا ہے. پھر وہ اپنے ملک کے اوپر فخر کرتا ہے. برائے مثال وہ کہتا ہے میں فلاں ملک کا سٹیزن ہوں، اس کے اوپر میں افتخار کرتا ہوں اور فخر کرتا ہوں.
و چهارمین دسته چیزهایی که انسان رو افتخار میکنه به مذهب، اعتقادات و دینش هست، به ولیوهایی هست که در این دین و این مذهب و اون کانتکسش وجود داره. چوتھی کیٹیگری جس کے اوپر انسان بہت فخر محسوس کرتا ہے وہ اس کا مذہب ہے، اس کا دین ہے، اس کے مذہبی اقدار، مذہبی ویلیوز ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے مذہب کے اعتبار سے. لہذا یہ چوتھی کیٹیگری ہے جس پہ انسان فخر محسوس کرتا ہے. میاد میگه ما در دینمون، در مذهبمون این شخصیت‌های علمی رو داریم. ما در دینمون و در مذهبمون کسانی داریم که این اقدامات و این خدمات رو بشریت انجام داده. برای مثال وہ کہتا ہے ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس میں ایسی فلاں فلاں بزرگ شخصیات گزری ہیں، ان کے یہ کارنامے ہیں، ان کے یہ خدمات ہیں، ان کے ایسے ایسے اچیومنٹس ہیں. اپنے دینی اعتبار سے جو بڑی شخصیات ہیں اس کے اوپر وہ فخر کرتا ہے، ان کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر فخر کرتا ہے. برادران عزیز و خواهران محترم، شده که خسته نشدید. میرے عزیز برادران و خواہران محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو سے تھکان محسوس نہیں کر رہے ہوں. اگر موافق باشید که صلواتی بفرستیم. اگر تھکے نہیں ہیں شاخص بگذاریم، کریتریا بگذاریم، ببینیم از این چیزایی که بشر رو افتخار میکنه کدوماش باید واقعا بهش افتخار کرد و کدامش افتخار اون بی خود بی جا است. لہذا یہ مختلف جو کیٹیگریز جس میں عام طور پر انسان افتخار کرتا ہے یہ ہمارے سامنے ہم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، روزمرہ دیکھا ہوگا، لیکن آئیں دیکھیں اس اعتبار سے کہ یہ جو شاخصیں ہیں، یہ جو کرائیٹیریاز ہیں، اس میں سے کون سے کرائیٹیریا جو ہیں وہ مناسب ہیں افتخار کرنے کے لیے اور کون سے صحیح نہیں ہیں، افتخار کے قابل نہیں ہیں. من 3 تا کریتریا و شاخص برای چیزی که انسان میتونه به او افتخار بکنه خدمت شما عرض میکنم. میں 3 کرائیٹیریا یا شاخص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس کے اوپر انسان کو فخر محسوس کرنا چاہیے، وہ فخر اور پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. بعد آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم ببینیم اینها کجا هست. اور اس کے بعد اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہیں. اول چیزی که میشه به او افتخار کرد اونیه که انسان به اشیایی افتخار بکنه که در راستای خدمت به بشریت، ارزش‌های انسانی و احیاء بشر، احیاء اخلاق انسانی، احیاء جامعه و رشد و دیولپمنت جامعه بوده باشه. اینها انسان میتونه افتخار کنه. لہذا پہلی شے جس پہ ہم افتخار کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ بشریت کی ترقی اور کامیابی کی طرف جو ہمیں لے جاتا ہے، گامزن ہوتا ہے، یا انسانی اقدار جس میں پائے جاتے ہیں، یا بشریت، انسانیت، ہیومینٹی کی احیاء جس کے ذریعے ہوتی ہے، یا جس میں انسانی اخلاق کے اعلیٰ ترین پیمانے پائے جاتے ہیں، یا جس کے ذریعے سے کسی سماج کو، کسی سوسائٹی کو، کسی
حقیقت لوگوں کے درمیان جو ہے سماج میں اس کو فائدہ پہنچائے. اگر ایسی خصوصیات پائی جائیں تو اس پر فخر کرنا صحیح معلوم ہوتا ہے. دومین شاخص اینه که اون کسی که ادعا میکند در راه احیاء بشریت است در راه احیاء اخلاقهای انسانی و سلوک به خدا هست صادق باشه، راست بگه، هم خودش رو سکریفایس کنه هم خانواده و زندگیش. عزیزان گرامی، دوسرا کرائٹیریا جو کسی بھی پراؤڈ فیل کرنے کا، صحیح پراؤڈ فیل کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ انسانیت کے احیاء کے لیے کام کر رہا ہے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے، اس کو نجات دینے کے لیے کام کر رہا ہے اور اسے سلوک کی اعلیٰ منازل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، تو وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا دعویٰ صرف زبانی ہے یا اس میں سچائی بھی پائی جاتی ہے. اگر سچائی پائی جاتی ہے تو اس راہ میں خود اپنی بھی قربانی وہ دیتا ہوا نظر آئے گا اور اپنے گھر والوں کی قربانی بھی دیتا ہوا نظر آئے گا. سومین شاخص اینه که این کسی که شما میخواید بهش افتخار بکنید افتخار محدود نباشه، فقط برای چند روز دنیا نباشه، افتخاری باشه که به نفع درد شما بخوره، مفید باشه برای شما هم در دنیا هم در آخرتتون. تیسرا کرائٹیریا صحیح پراؤڈ فیل کرنے کا یہ ہے کہ جو انسان اگر کوئی خدمات انجام دے رہا ہے تو اس کی خدمات کا اثر جو ہے وہ محدود نہ ہو، وہ کچھ ہی زمانے، کچھ ہی وقت کے لیے یا کسی خاص جگہ کے لیے محدود نہ ہو، بلکہ وہ زمانے اور مکان میں پھیلا ہوا ہو، اس میں محدودیت نہ ہو، وہ آپ کی دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے